پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں ٹائپس آف لرننگ پڑھنے ہیں۔ پیارے بچوں، لرننگ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، موٹر لرننگ۔ موٹر learning means any change in the physical behavior of an individual. When the child is young and his mental capacities are not so developed, he learns the motor activity, for example, walking, talking, learning, walking, talking, running, jumping, writing, holding of object, and control of muscles, etc., are known as motor learning. Acquisition of all skills is a part of motor learning. In fact, motor learning is a sort of imitation learning. بچوں، یہ جو موٹر لرننگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چینج جو فزیکلی ایک انڈیویژول میں جو آتی ہے، اس کے فزیکل بیہیویئر میں جو چینج آتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی دماغی صلاحیتیں اس کے ساتھ ساتھ اتنی نہیں بڑھتی ہیں جتنی کہ بڑھنی چاہیں، تو وہ سیکھتا ہے موٹر ایکٹیویٹیز، وہ اس دوران بھی سیکھتا ہے۔ مثلاً واکنگ ہے، چلنا ہے، ٹاکنگ ہے، بات کرنا، رننگ، جمپنگ، دوڑنا، چھلانگیں مارنا، لکھنا، رائٹنگ، لکھنا، ہولڈنگ آف آبجیکٹ اور کسی چیز کو پکڑنا، اینڈ کنٹرول آف مسلز اور مسلز کا کنٹرول، یہ سب موٹر لرننگ میں آتی ہیں۔ ایکویشن آف آل سکلز از اے پارٹ آف موٹر لرننگ، اور جو یہ ہنر سیکھتا ہے تو یہ بھی موٹر لرننگ کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت میں موٹر لرننگ ایک قسم کی امیٹیشن لرننگ ہے کہ انسان نقل کرتا ہے۔ اینڈ سیکنڈ ون از perceptual learning. When the mind of child develops, he gets sensations through the different sense organs and gives meaning to them. Every person has sense organs like sense of sight, smell, touch, etc. These organs play important role in perceptions in life. The ability to discriminate the tastes, colors, sound and smells is acquired through perceptions. تو بچوں، یہ پرسیپچول لرننگ جو ہے، یہ ادراک سے متعلق کہ جب ایک بچے کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، مختلف جو حسی اعضاء ہوتے ہیں اور جو اسے اینڈ گیوز میننگ ٹو دیم، اور یہ ان کو معنی دیتا ہے۔ When the mind of the child develops, he gets sensations through the different sense organs and gives meaning to them. Every person has sense organs like sense of sight, smell, touch, etc. These organs play important role in perceptions in life. تو بچوں، ہر ایک انسان کے اندر جو بہت ساری قسم کے حس جو ہوتے ہیں، مثلاً جانچنے کا، سونگھنے کا اور محسوس کرنے کا،
کسی چیز کو وہ ٹچ کرتا ہے اسے محسوس کر لیتا ہے. تو جب یہ آرگنز جو ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے شعور پیدا کرنے میں کہ یہ تمیز کر سکتا ہے، اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. The ability to discriminate the tastes, colors, sound and smells is acquired through perceptions. The ability to discriminate the tastes, colors, sound and smells is acquired through perceptions. اور قابلیت، اس کی جو قابلیت ہوتی ہے کہ وہ فرق کرتا ہے ٹیسٹس میں، مثلا کھٹے میں اور میٹھے میں، اچھا کلرس میں، کالا، گورا، گلابی رنگ یا مختلف قسم کے جو رنگ ہیں ان میں وہ ان کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، جو انہیں فرق کرتا ہے، اور ساؤنڈ میں فرق کرتا ہے، اینڈ سمیلز، اور سمیل میں فرق کرتا ہے، از ایکویورڈ تھرو پرسیپشنز. تو یہ کیسے یہ ان چیزوں میں فرق کر سکتا ہے؟ جب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ایک تمیز پیدا ہوتی ہے. تو تھرڈ ون از وربل لرننگ. وربل لرننگ، دس ٹائپ آف لرننگ ہیلپس ان دا ایکویشن آف وربل بیہیویئر. یہ قسم کی لرننگ جو ہے یہ وربل بیہیویئر کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. مثلاً دا لینگویج وی اسپیک، زبان جو ہم بولتے ہیں، دا کمیونیکیشن ڈیوائسز وی یوز، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے بات کو پہنچانے کے لیے یہ کمیونیکیشن کے جو ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کرنا، ریڈنگ ہے، پڑھنا، پروننسیشن ہے، اور یہ رزلٹس ہیں آف سچ لرننگ. یہ وربل لرننگ کے رزلٹس ہیں کہ ایک آدمی بول سکتا ہے، کمیونیکیشن ڈیوائسز کو استعمال کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پروننسیشن کو سیکھ سکتا ہے، اور یہ اس کے رزلٹس ہیں. روٹ لرننگ اینڈ روٹ میمورائزیشن از آلسو انکلوڈیڈ ان وربل لرننگ. اور یہ جو رٹی ہوئی جو لرننگ ہوتی ہے یا رٹ لگا کر جو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ ایک قسم کی وربل لرننگ ہے. سائنز، پکچرز، سمبلز، ورڈز، فگرز، ساؤنڈز اینڈ وائسز آر امپلائڈ by the individual as essential instruments for engaging in the process of verbal learning. تو ان چیزوں میں کیا استعمال ہوتا ہے کہ سائنس، پکچرز، تصاویر، سمبلز، نشانات، ورڈز، الفاظ، فگرز، شکلیں، ساؤنڈز، آوازیں، اینڈ وائسز، اور آوازیں آر امپلائڈ بائی دا انڈیویژولز ایز اسینشیل انسٹرومنٹس، اور یہ لاگو کی جاتی ہیں، یہ استعمال کی جاتی ہیں ایک فرد کے ذریعے سے، ایک آدمی کے ذریعے سے، ایز اسینشیل انسٹرومنٹس، ایک ضروری آلے کے طور پر، فار انگیجنگ ان دا پروسیس آف وربل لرننگ. اس کو انگیج کیا جاتا ہے کہ وربل لرننگ کے عمل میں. فورتھ ون از کنسیپچول لرننگ. When mental capacities are sufficiently developed from its own ideas and concepts is known as conceptual learning. When mental capacities are sufficiently developed from its own ideas and concepts is known as conceptual learning. The person is now in a position to solve his day-to-day problems on the one hand and life problems on the other. تو بچوں کنسیپچول لرننگ کیا ہے کہ جب یہ جو دماغ کی صلاحیتیں ہیں یہ اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ یہ اپنی آئیڈیاز اور کنسیپٹس
کو استعمال کر سکتا ہے تو اس کو ہم کنسیپچول لرننگ کہتے ہیں. تو جو آدمی اب اس پوزیشن میں ہوتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کی مشکلات کو، اپنے روزمرہ کے کاموں کو، مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے، اور ایک طرف سے اور دوسری طرف سے زندگی کے مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے. اسی طرح ففتھ ون از ایسوسیٹیو لرننگ. In associative learning, new concepts are associated or linked with past concepts and knowledge is amassed. Associative learning میں نیو کنسیپٹس کو، یعنی نئے جو خیالات ہیں، نئے کنسیپٹس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، لنک کیا جاتا ہے پرانے کنسیپٹوں کے ساتھ، اور پھر نالج کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مجتمع کیا جاتا ہے، نالج کو سمیٹ لیا جاتا ہے. In this learning tasks are presented in such a way that they may be learned by reason of their associations. In this learning، اس لرننگ میں لرننگ کے جو کام ہیں وہ اس طرح پریزنٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ لرننگ جو ہوتی ہے وہ ریزننگ پر ہوتی ہے، یعنی وہ عقلی طور پر اور جوڑ کے ساتھ، یعنی پرانے اور نئے جو کنسیپٹس ہیں ان کو ملا کر یہ لرننگ ہوتی ہے. ایبرامسن 1994 defines the concept as. ایبرامسن جو 1994 میں تھے تو انہوں نے اس کنسیپٹ کو یہ ڈیفائن کیا ہے: a form of behavior modification involving the association of two or more events such as between a stimulus and a response. کہ یہ ایک قسم کا کہ وہ بیہیویئر میں وہ ماڈیفکیشن ہے جس میں انوالو ہوتی ہے ایسوسیشن، یعنی ملاپ آف ٹو ایونٹس، دو واقعات کو جو جوڑا جاتا ہے، اس میں جو جوڑا جاتا ہے سچ ایز بٹوین اے اسٹیمولس اینڈ اے ریسپانس، جیسے ہم کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں اور اس سے پھر نتیجہ ہمیں ملتا ہے، ریسپانس ملتا ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا ٹاپک، ویریس ٹائپس آف لرننگ. These were 5 types of learning which we discussed today. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.